کہ لباس کے متعلق شریعت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی جامع اور بڑی معتدل ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ چنانچہ شریعت نے کوئی خاص لباس اور اس کی حیت مقرر کر کے یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی اس طرح کا لباس پہنے، جو یہ لباس نہیں پہنے گا وہ مسلمانی کے خلاف ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام یہ تو فطرت والا دین ہے۔ موسموں کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اور ہر جگہ کے لحاظ سے ہر جگہ کا لباس مختلف ہو سکتا ہے اور لباس کی حیت مختلف ہو سکتی ہے۔ شریعت نے اس میں ہمیں پابند نہیں کیا، ہاں البتہ شریعت نے چند بنیادی اصول ہمیں دیے ہیں کہ ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے لباس پہننا چاہیے، ان اصولوں میں سے ایک بھی منفی نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے کہ تم اپنی پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکو۔ تو یہی لباس کا پہلا اور بنیادی مقصد ہے۔ سوآت کا معنی ہے جس کے ذکر کرنے سے اور جس کے کھل جانے سے، ظاہر ہو جانے سے انسان شرم محسوس کرے، تو مراد کیا؟ اس سے ستر ہے۔ تو پہلا بنیادی مقصد کیا ہے لباس کا؟ کہ ستر کا چھپ جانا۔ مردوں کا ستر الگ ہے، خواتین کا ستر الگ ہے۔ تو شریعت نے ستر کی جو مقدار مقرر کر دی ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ مردوں کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور خواتین کا ستر کیا ہے؟ پورا جسم سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے۔ دو چیزیں سمجھ لیں یہاں پر، ایک ہے ستر، ایک ہے حجاب۔ ہمارا ستر کیا مردوں کا؟ ناف سے گھٹنے تک، خواتین کا سارا جسم سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے۔ تو ستر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اندھیرے میں چلا جائے، تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، بلا ضرورت ستر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا ہے حجاب، جو خواتین میں ہے، چہرے کا ہے، ہاتھ کا ہے، وہ حجاب ہے اجنبیوں سے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ لباس کا جو پہلا مقصد ہے وہ ستر چھپانا ہے، اور شریعت نے ستر چھپانے کی جو حد مقرر کر دی ہے اس کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر بعض ایسے لباس ہیں کہ اس کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو لباس کے اس بنیادی مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص لباس ایسا پہن لیتا ہے کہ لباس تو پہن لیا لیکن اتنا مختصر ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ ستر ہی ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو لباس کا مقصد پورا نہیں ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا ایسی صورت کہ لباس پہن لیا، ستر بھی چھپ گیا لیکن اتنا باریک ہے کہ اس کپڑے سے اندر سے جسم جھلک رہا ہے، تو اس سے بھی لباس کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو یہ لباس بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لباس تو موٹا ہے، باریک نہیں ہے، جسم تو نظر نہیں آ رہا لیکن اتنا چست اور ٹائٹ قسم کا ہے کہ جسم کی بناوٹ اور جسم کا ابھار اس سے نظر آ رہا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے خواتین کا ہو، تو اس سے لباس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ تینوں چیزیں مردوں اور خواتین کے لیے برابر کی ضروری ہیں۔ اور آج کل کے جو موجودہ دور کا فیشن ہے اس نے تو لباس کے اصل مقصد کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے، اور مرد و خواتین کے ایسے مارکیٹ میں لباس رائج ہو چکے ہیں کہ اب اس کی پرواہ نہیں ہے جسم کا کون سا حصہ کھلا ہوا ہے اور کون سا ڈھکا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایسا نقشہ کھینچا ہے اس حدیث میں کہ اگر جس نے یہ زمانہ نہ دیکھا ہوتا تو وہ حیران ہو جاتا کہ اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، دو صنفیں جہنمی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میں نے دیکھی نہیں ہیں، وہ دونوں جہنم میں جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ فرمایا کہ پہلی یہ ہے کہ ایسی قوم ہوگی، حکومت کے کرندے ہوں گے، ان کے ہاتھوں پر گائے کی دم جیسے ڈنڈے ہوں گے، یضربون بها الناس، وہ لوگوں کو ناحق مارتے ہوں گے۔ دوسرا فرمایا کہ ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، فرمایا کہ ایسی خواتین ہوں گی کہ جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، کاسیات کپڑے تو پہنے ہوں گے، عاریات ننگی ہوں گی، کہ لباس کا مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا، اندر سے جسم جھلک رہا ہے، یا اتنا چست قسم کا لباس ہے کہ جسم کی بناوٹ اور ابھار نظر آ رہا ہے۔ ممیلات مائلات، اپنے لباس کی وجہ سے، اپنی زینت کی وجہ سے، اپنے نگار سنگھار کی وجہ سے وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ایک خاتون اکیلی نہیں، اپنے ساتھ 70 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔
جب ایک عورت بے پردگی سے، بے حیائی سے بازار کی طرف نکلتی ہے